اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کی شادی پر ہونے والا عجب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، نکاح کرنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح کا مقصد فطرت، دینی اور دنیاوی راحت و آرام کا باعث ہے۔ اولیاء اللہ کے نزدیک بہترین زندگی تجرد کی زندگی ہے، اور عارف کامل جب توحید حق میں فنا ہو جاتا ہے تو وہ ماں سوائے اللہ عز و جل کے ہر شے سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ توحید حق میں فنا تھے اور اپنے زمانہ کے عارف باللہ شمار ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور افعال میں نفس امارہ کا غلبہ نہ تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام دنیاوی اور نفسانی خواہشات کے نزدیک بھی نہ جاتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی احمد صابر کلیر کی والدہ ماجدہ ہرات سے اجودن دوبارہ تشریف لائیں تو انہوں نے کچھ دنوں کے بعد مجھ سے علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح کا سوال کیا۔ وہ حضرت علی احمد کلیر رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح میری دختر نیک اختر خدیجہ بیگم جو کہ شریفہ بیگم کے نام سے مشہور تھیں کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کو حد درجہ منع کیا کہ علی احمد شادی کے لائق نہیں، وہ کیفیت جذب و سکر میں گم ہے اور وہ فرائض و واجبات زوجیت ادا کرنے کے لائق نہیں، لیکن وہ نہیں مانی اور کہنے لگی میں بیوہ ہوں اور علی احمد صابر یتیم ہے، اس لیے تم اپنی دختر کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ بحالت مجبوری میں نے اپنی دختر نیک اختر کا نکاح حضرت علی احمد صابر پیا کے ساتھ کر دیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح 21 شوال بروز 4 شنبہ ہوا۔ نکاح کی شب حضرت علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ ماجدہ نے خلاف معمول حضرت علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ مبارک میں چراغ روشن کیا اور دلہن کو ان کے حجرہ میں پہنچا دیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ اسی اثناء مراقبہ میں مشغول تھے۔ بوقت تہجد جب مراقبہ کی کیفیت سے باہر آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دلہن کو دیکھا اور پوچھا تم کون ہو؟ دلہن نے حضرت علی احمد صابر کلیر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی زوجہ ہوں۔ حضرت علی احمد صابر کلیر نے فرمایا خدا تو فرد ہے، اسے زوج سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت اس دلہن کے لباس میں آگ پیدا ہوئی اور اس کا جسم جل گیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کو پتہ چلا، انہوں نے حضرت علی احمد صابر کلیر سے کہا کیا میں تیرے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ حضرت علی احمد صابر کلیر نے دریافت کیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، جس کا جواب پھر انہیں دینا پڑے گا۔ والدہ ماجدہ نے کہا میں نے تیرا نکاح تیرے ماموں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی دختر نیک اختر سے کیا تھا، اور وہ دلہن بن کر تیرے حجرے میں موجود تھی، تو نے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ سے لا علمی کا اظہار کیا۔ اقتباس الانوار میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے موجود ہے کہ علی احمد کی نظر سے ہی میری بیٹی کا نفس امارہ جل کر راکھ ہو گیا اور وہ متقی اور پرہیزگار بن گئی۔ حضرت علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظر سے ہی حضرت بی بی شریفہ بیگم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کامل ہو گئیں اور ان کا شمار بعد ازاں نامور اولیاء اللہ خواتین میں ہوا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے عورتوں میں خلافت کا دینا جائز ہوتا تو میں اپنی اس بیٹی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔